بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، دنیا سے اگر سانپ ختم ہو جائیں تو کیا اثر پڑے گا یا کیا ہوگا؟ یہ سوال بھی کافی دفعہ مجھ سے پوچھا گیا ہے، سوچا آج اس کی ویڈیو بنا دوں۔ دوستو، سب سے پہلے تو جو اثر پڑے گا وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو سانپ اپنا شکار بناتے ہیں ان کی تعداد حیران کن حد تک بڑھ جائے گی، جیسے مینڈک، چوہے، چھپکلیاں، کیڑے مکوڑے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ چوہیا کی حمل کا دورانیہ تقریباً 19 سے 21 دن ہوتا ہے اور وہ اوسطاً 6 سے 8 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ ایک چوہیا ہر سال 7 سے 10 مرتبہ بچے دیتی ہے، لہٰذا چوہوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ کم سے کم اندازہ بھی لگائیں تو ایک چوہیا نے سال میں 42 بچے جنے اور زیادہ سے زیادہ 80 بچے سال میں۔ اب اگر دیکھیں تو نئے پیدا ہونے والے بچوں میں سے فیمیل 6 ہفتوں میں جبکہ نر چوہے 8 ہفتوں میں سیکسولی بالغ ہو جاتے ہیں، یعنی پیدا ہونے والی فیمیل چوہیا صرف پیدا ہونے کے 1.5 ماہ بعد ہی خود بچے جننا شروع کر دیتی ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ کم از کم 42 پیدا ہونے والے بچوں میں سے کتنی فیمیل چوہیا پیدا ہوتی ہیں اور وہ 1.5 ماہ کے عرصہ میں بالغ ہو کر کتنے مزید بچوں کو جنم دیتی ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے 6 ہفتے بعد 315 فیمیل چوہیاں تیار ہیں بچے دینے کے لیے، یعنی بچے پھر پیدا ہو گئے۔ اب خود سوچیں، ایک سال میں 13,230 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چوہے اب اگر سانپ نہ ہوں تو یہ خود تو کچھ سالوں میں ہی یہ لاکھوں اور پھر کروڑوں میں ہو جائیں اور پھر انسان کو اپنی ذمہ داری خود لینی پڑے گی۔ دوستو، ایک چوہا گھر میں گھس جائے تو نقصان پہ نقصان کر دیتا ہے۔ جہاں لاکھوں ہوں گے تو نقصان بھی زیادہ ہوگا اور بیماری بھی زیادہ پھیلے گی۔ اور آپ سب کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دنیا کی تاریخ میں جتنے لوگ طاعون کی بیماری سے مرے ہیں اتنے کسی اور وجہ سے نہیں مرے۔ بستیاں کی بستیاں اجاڑ دیں اس بیماری نے، اور یہ ہماری چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ اسی طرح اگر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں تو وہ فصلوں کی فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غذائی ضروریات پوری کرنا ناممکن بن جائے گا اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ زیادہ تر کیڑے مکوڑے درجن سے لے کر سینکڑوں کی تعداد میں بھی انڈے دیتے ہیں۔ ان کا بھی اگر ساتھ ساتھ صفایا نہ کیا جائے تو یہ بھی لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہو جائیں گے۔ ان کو مارنے کے لیے انسان نت نئے کیمیکلز کا استعمال کرے گا، فصلوں پر اور کر بھی کیا رہا ہے، جو کہ انسان کی خود کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیمیکل لگی فصلوں کی سبزیاں آلودہ اور نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں مینڈکوں کی طرف۔ اگر سانپ نہ ہوں اور ان کو نہ کھائیں تو یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے اور ساری نہریں، ندی، نالے ان کی وجہ سے آلودہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ زہریلے مادوں کو اپنی جسموں میں جذب کر لیتے ہیں اور ان کو باہر خارج بھی کرتے ہیں، تو اس کا بھی سیدھا نقصان انسان کو ہی ہے۔ انہی ندی نالوں سے ہم اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں، کئی جگہوں پر انہیں ندی نالوں سے پانی تک پیا جاتا ہے۔ اب باتیں ہیں ان چرند پرند کی طرف جو سانپوں کی خاص طور پر اپنا شکار بناتے ہیں۔ اگر سانپ نہ ہوں گے تو ان کی مشکلات بھی بڑھ جائیں گی، ان کو بھی اپنی بنی بنائی فوڈ چین کو تبدیل کرنا پڑے گا اور سانپ نہ ملنے کی وجہ سے بھوک کا شکار ہو کر مر جائیں گے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اگر اسے کسی چیز کو ختم کرنا ہے تو وہ خود ہی اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ماحولیاتی نظام تب ہی صحیح چل رہا ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل رہا ہے۔ جہاں اور جب انسان اس نظام کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کی ہے، بھاری نقصان ہی اٹھایا ہے۔ سب کے سامنے چائنا کی مثال موجود ہے کہ کیسے ماؤ زے تنگ نے چڑیا مارنے کا حکم دیا تھا کہ یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ چائنا میں چڑیا تو مار دی انہوں نے، لیکن پھر بعد میں یہ نتیجہ نکلا جن کیڑے مکوڑوں کو فصلوں سے کھاتی تھی وہ کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے اور وہ فصلوں کو فصلیں چٹ کر گئے، کیونکہ ان کے کھانے والی چڑیاں تو تھیں نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہی تو مارا تھا ان کو، اور بعد میں لاکھوں انسان قحط سالی کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک خاص حکمت کے تحت پیدا کی ہے، نظام کو اسی کے مطابق چلنے دینا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو کمنٹ میں رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔